السلام الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معزز و معطر علماء کرام و حفاظ کرام اور مہمان رسول اور ہمارے ہم سفر ساتھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہر تعالیٰ شاہ نے ہم سبوں کو ایسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی. ویسے تو ہمارا وقت کہیں اور بھی گزر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک کی مہربان جانیے، اللہ پاک کا رحم کرم جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایسے محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس میں نبی پاک علیہ السلام کا چرچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید کا ڈنکا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حمد و ثنا، جس میں حدیث پاک قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو سنت سنانے کا موقع مل رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے جو اسپیچ دے رہا ہوں، اصل اسپیچ دینے کا مطلب یہ ہے آپ پروگرام کے اندر آئیں، اسٹیج پر آئیں تو آپ لوگوں کے سامنے کس انداز میں آپ نعتیہ کلام پڑھیں، کس طرح تقریر کریں، کس طرح حدیث سنائیں، آپ کا ڈر بھگے، کس طرح لوگوں کے سامنے بولنے کا آپ کی صلاحیت پیدا ہو. اسی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ ذرا دھیان سے سنیں، کیونکہ میرے بھائیوں بہت سے ایسے ہیں کہ اسٹیج پر چڑھنے کے بعد پاؤں ہمارا کپ کپاتے ہیں، دل ہمارا لرز اٹھتا ہے کہ سامعین کے سامنے بولنے کا میں حوصلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم اگر کہیں باہر جائیں، گھومنے جائیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں ان میں ایک دم شوق ہوتا ہے کہ اور انجوائے کریں اور ہمیں بھولیں اور ہم تفریح کریں اور ہم مستی مذاق کریں. لیکن ہم جب محفل میں آتے ہیں، جب محفل میں ہمیں سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے پروگرام کے اندر، چاہے تقریر کے لائن سے ہو چاہے نعتیہ کلام کے لائن سے، ہمیں ایک دوسرے کو سننے میں مزہ آتا ہے. لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہمارا دل ایک دم دھڑ دھڑانے لگتا ہے. اپنی جب باری آتی ہے پیر کپ کپانے لگتا ہے کہ اب میری باری ہے یار، ہم کس طرح ہم بیان کم کریں، کیسے ہم تقریر کو پیش کریں. نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے ہمارے طالب علم، ہمارے اسٹوڈنٹوں، ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ مرد کی ڈرتا نہیں ہے. اسٹیج کے سامنے، لوگوں کے سامنے اگر ہمارا اسلام دھرم ہے، اس کو ہمیں لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے. جیسے عیسائی مذہب اور دیگر بایولوجی کے ذریعے جو اپنے کتابوں کے ذریعے، اپنے دھرم کے ذریعے لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں لوگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کے اندر ایک شوق، ایک جنون پیدا ہوتا ہے کہ یار دیکھو غلط لوگ ہیں، غلط افواہ پھیلانے والے، اسلام کو بدنام کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، غلط بات لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں، پھر بھی اتنی ہمت سے اپنے کانفیڈنس سے بول رہے ہیں. لیکن اپنے ایمان کی بات کریں، ہم حدیث سنائیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنائیں تو ہمارے اس وقت بھی دل ایک لرز آتے ہیں، پیر کپ کپاتے ہیں. کیوں؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے محنتوں کی کمی ہے، ہمارے اندر محنتیں نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک جو ہے جیسے ہمیں مشق کرنا چاہیے ویسے مشق نہیں ہو رہا ہمیں، کہ جیسے ہم دنیا کے اندر گھومنے میں، انجوائے کرنے میں، بات کرنے میں مشق ہو رہا، ان چیزوں میں مشق نہیں ہو رہا ہے. یہ اپنے آپ کو کمپلین کیجئے، اپنے دل کے اندر اس کو بار بار لیجئے، یہ بہت ضروری ہے. یہ چھوٹا محفل نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں تو بچوں کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے میں بول لینا، ساتھیوں کے سامنے تھوڑا ہم ایک دم گفتگو کر لینا آسان سمجھ رہے، اس کے اندر ہم ڈر رہے. آپ بتائیے جب ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ، ہمارے ایمان کا دھجیاں نکال رہے ہیں، ہمارے خلاف جو بہت سے سوادشٹ کر رہے ہیں، کیا ہم اس وقت بول پائیں گے؟ اس کے سامنے تو ہمارا کیا زبان بھی نہیں چلے گا. جب ہمیں یہ محفلوں کے سامنے دل کھول کر حدیث کو بیان کر گے، دل کھول کر نعت پڑھیں گے، نعت نبی کو گنائیں گے، تو یاد رکھیے آپ کو خود بخود وہ ہمت پیدا ہوگی، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں قوت دے گا کہ آپ وہاں بلا جھجک آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایمان کے خلاف تم نے یہ پلاننگ کی ہے، ہاں تم نے ہمارے دھرم کے خلاف
तुम स्वादिष्ट जो रच रहे, तुमने खुद एकदम संविधान के कानून के खिलाफ जो बिल पास कर रहे हो, ये गलत है। ये गलत की जगह आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर खुद हिम्मत और कुव्वत नहीं पैदा हो रहा। जब हम दो के सामने हम बोलने की कुव्वत पैदा नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए मेरे नौजवानों, ए मुस्लिम के नौजवानों, कल के आप लीडर बनेंगे, कल आपके हाफिज आप उलमा बनेंगे, उस वक्त क्या लोगों को बताएंगे? हमने ये सीखा, हमारा सही शरीयत ये कहती है, ईमान कहता कोई गलत करे फौरन उसका एक्शन लेने के लिए कह रहा, फौरन उसके एक्शन लेकर उसका जवाब आंसर दीजिए आप। उस वक्त आप बोल सकते हैं जबकि आपके दिल के अंदर कुव्वत होगा, आपका जज्बात होगा। बोलने के अंदर एक ऐसी सलाहियत है, क्योंकि हर शख्स पढ़ने के लिए नहीं जानता है, हर शख्स लिखने के लिए नहीं जानता है। बहुत से जाहिल अवाम है बेचारे, हमारा तकरीर ही सुनकर, हमारे बात ही सुनकर जो है वो हमें जानेंगे हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ कितना बदनाम किया जा रहा है। कभी तलाक के मसले रहा, कभी मुसलमानों पर कोई और मसला लेकर आ रहा, कभी मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाने की प्लानिंग कर रहा है, कभी हमारे ईमान से खिलवाड़ करने की प्लानिंग कर रहा है, हमारे माँ बेटियों की धज्जियां उड़ा रहा है, हमारी माँ बहनों के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों को नंगा नाम नचाया जा रहा है। किस बुनियाद पर? इसी बुनियाद पर कि हम जो है अपनी माँ बहनों की गैरों की जो हमने रक्षा नहीं कर रहे, अपनी माँ बहनों को सही रास्ते नहीं दिखा रहे, माँ बहनों के जो हम सही बात बतला नहीं रहे, कि हमारे ही कमजोरी मेरे भाइयों। मैं तालिब इल्मों में सोच है, हम छोटे नहीं, हम छोटे से हम बड़ा काम कर सकते हैं, हमारे अंदर जज्बा जग सकता है, हमारा जज्बा पैदा होगा, हमारे अंदर वो अखलाक पैदा होगा। हमें जब डर भग जाएगा, हम तमाम के सामने जैसे हम यहाँ स्पीच देते हैं, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, बिना झिझक बिना डर के लोगों को पैगाम पहुंचा रहे, आप जाकर प्रोग्राम में भी बोलकर वैसे बड़ा स्पीच दे सकते हैं, वैसे बड़े लोगों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। सबसे पहले हम अल्लाह का डर पैदा कीजिए। हम ये सीख रहे हैं दिखावे के लिए नहीं, हम नात पर वाह के लिए नहीं, ये नात पढ़ेंगे अवाम को सुनाएंगे, तकरीर याद करेंगे, अवाम को सही बात बतलाएंगे। इसी बुनियाद पर हम ये महफिल कायम करते हैं, इसी बुनियाद पर हमारे जहाँ एक महफिल कायम करते हैं। कायम करने का एक ही मकसद होता है, आपके भूलने का सलीका आ जाए, आपको लबो लहजा ठीक हो जाए, ताकि अवाम के अंदर आपकी गलतियां ना जाए, अवाम के अंदर आपको डर ना लगे, अवाम के सामने आप खड़ा होने से हिचकिचाए ना। इसी बुनियाद पर महफिल कायम होती है। ऐसा नहीं आपको दर्जा छोड़कर आपकी महफिल कायम कराए, आपको पोस्ट आए, आपको तकरीर याद करनी है, आपको कहे कि नात याद करना है, आपको हादिस मुबारक याद करना है। इस बुनियाद पर नहीं, इस बुनियाद पर कि आपके अंदर एक अच्छा तकरीर शोरा बयां हो, आपके अंदर एक हदीस का जखीरा हो, कुरान पढ़ने का अच्छा एकदम महफिल हो, कि महफिलों में आप कुरान पढ़े, लोग आपकी किरात को सुने तो वाह वाह करने लगे, गैर मुस्लिम पढ़कर जो है ईमान को एक्सेप्ट और कबूल कर ले। ऐसा हमें होना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि कल के हम लीडर बनेंगे यही नहीं। आज लीडर है आप, लीडर मीनिंग पढ़ना, लीडर मीनिंग पढ़ना। आज आप लीडर है, कल जो है फ्यूचर में लीडर रहेंगे, क्योंकि आपको जो बनाना है, आपको मदरसा कायम करना है, आपको मकतबे चलाना है, आपको संविधान की जो खिलाफ कर बोले उसके एक्शन लेना है, आपको कुरान सुनाना है बिना झिझक एकदम खौफ कदर के। आपको दिल के अंदर लोग दबदबा उसके अंदर लोग पैदा हो जाए, डर पैदा हो। यार किस तरह छोटा बच्चा हमारे महफिल में बिला झिझक अपने कुरान को पेश कर रहा है, अपने सुलूक को पेश कर रहा है, अपने नाक को पेश कर रहा है, उसको डर पैदा हो जाए आपकी आवाज से। आपसे उसको लड़ने की जरूरत नहीं है। आदमी सबसे पहले इसकी बात को देखता है, बोलने का सलीका कैसा है, इसको डर भी है या नहीं है, किस तरह करता है। तालीम जो एजुकेशन है, बार बार महफिल लगाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, क्यों? देखो मस्जिदों में कभी जलसा कायम किया जाता है, कभी मस्जिदों के अंदर खुद तालीम वगैरह एजुकेशन के एतबार से, तालीम के एतबार से इनामात रखे जाते हैं। क्यों ये रिवार्ड इनाम क्यों रखे जाते हैं? ताकि आपके अंदर शौक पैदा हो। आप अगर अच्छे से नात पढ़िए, आप अच्छी तकरीर कीजिए, इसमें भी हम प्रोग्राम में इनाम रखेंगे, इसमें भी एकदम बच्चों को रिवार्ड देंगे। क्यों? जब आप उसके अंदर मेहनत करेंगे, क्यों आपके अंदर आगे फ्यूचर के लिए आप अच्छा मुकर्रिर बन रहे, आप अच्छा नात पढ़ रहे हैं, इस बुनियाद पर ताकि आपका हौसला अफजाई किया जाए।
آپ کا اچھے سے اچھے نمبرات سے پاس کیا جائے، آپ اچھے سے اچھے بولنے والا ہو۔ اب ہم اس طرح تقریر کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سننا نہیں سن رہا، ہم اس طرح نعت پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا گلے پھنس جاتے ہیں، ہم اس طرح نعت پڑھ رہے ہیں کوئی واہ واہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کوئی داد دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہم مشق نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وجہ بتاؤ۔ آپ بار بار جو طبیعت تنہا رہتے، جب کوئی روم میں نہیں رہتا، آپ اس وقت تھوڑا جو ہے بند کر دیجئے، تھوڑا انداز میں جو بھی آپ نعت پڑھ رہے ہیں اس کو جو تھوڑا مشق کیجیے، بار بار مشق کیجیے، تب دیکھیے آپ کو اگر نہ آئے تو مجھے کہنا کہ ہم مشق کر رہے ہیں حضرت، لیکن میرا لب ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، تقریر کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ آپ جب تک مشق نہیں کب تک کبھی محفل کے اندر نہیں کر پائیے گا، اس وقت تک نہیں کر پائیے گا جب تک آپ نے مشق نہیں کی۔ آپ کی غلطیاں جانے لگے گا، آپ کا صحیح انداز میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ایک نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے گلا پھنس جاتا ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں، بولنے کا ڈھنگ نہیں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی مشق نہیں۔ جب آپ مشق نہیں کریں گے، بات کو ذرا سمجھیے، جب آپ اگر مشق کریں گے گلا آپ کا پھنس جائے گا، تو گلا تھوڑی تھوڑی بات میں پھنس جائے۔ کیوں؟ آپ نے کہیں مشق کی، جب بار بار بولیں گے، ایکسپلین کریں گے تو گھنٹوں کے گھنٹوں لوگوں کے سامنے نعت پڑھنے لگ جائے تو میں ظاہر سی بات کروں آپ کی بھی گلا نہیں پھنسے گا، آپ کو جنون پیدا ہوگا۔ جیسا بھی کبھی گھومنے جاتے کیسا لگتا ہے کہ اور تھوڑا ایک دم جو الگ سے دوسرا ایک دم انجوائے کر لے، کہیں اور جو شو روم ہے دوسرا ایک دم جو ہے شو روم جائے، دوسرے کے اندر ایسا کوئی محفل ہو فنکشن ہو اس میں جا کے انجوائے کر، لگتا نہیں لگتا ہم کو ایسے نہیں لگتا ہے ایک کہ انجوائے کرے بڑا اچھا ہے۔ کیوں جاتے ہیں ہم؟ اسی بنیاد پہ کہ ویڈیو بھرو مارے بہت لوگ یہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک وجہ میں بتاؤ، سب سے وجہ یہی ہے لوگ کہ لوگ مجھے جاننے لگے، لوگ میں دور سے میں فیمس ہو جاؤں، لوگ مجھے بڑا اچھا کمپلین کرے، ایک سب کے لوگ ہنسی ایسا لگ رہا ہے کہ یہی وجہ ہے۔ لوگ آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں، کیوں؟ یہی وجہ ہے نا۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، صحیح واقعہ کی بات بتاؤں کہ ایک لوگ منتری کو مار رہا ہے پلان کیوں کہ ایک لوگ ویڈیو میں مار رہا ہے کہ کیوں مارا بھائی، کیا وجہ ہے آپ کی؟ کہا کیوں جو فیمس ہونا ہے۔ آپ پاس آ رہے اس بات کو سن، بس یہی کر رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بدور بھاگ کر یہاں وہاں جا رہے ہیں، کیوں لوگ ہمیں جانے، ہمارا ایک دم ایکسپٹ کرے، ہمارا ایک دم رسپیکٹ کرے، یا مولانا ہے جرا رسپیکٹ کرو، عزت کرو۔ اس بنیاد پر ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اس بنیاد پر ہمیں حافظ نہیں ہونا ہے، اس بنیاد پر ہمیں عالم نہیں بننا ہے، ہمیں تو اس بنیاد پر فیمس ہونا ہے تاکہ اسلام کو عام کر جاؤں، اسلام کا ہیرو بن جاؤں، اسلام کو ایک دم عام کروں۔ ہم دیکھ رہے سلمان خان کا پکچر ریلیز ہو رہا ہے، شاہ رخ خان کا پکچر ریلیز ہو رہا ہے، اس میں ایکشن لڑوا بہت اچھا ہے، تو یہ ریلیز ہو رہا بہت اچھا۔ سلمان خان از ہائی کوالٹی بوائز، سلمان کی از ویری ہینڈسم بوائز، اس طرح کر رہے۔ کبھی ہم نے سوچا آئی ول ہینڈسم بی دا اسلام آف ہیرو، اسلام کا ہیرو میں ہینڈسم بنوں، اچھا قرآن پڑھ کے ہینڈسم بنوں، اچھا تقریر کر کے ہینڈسم بنوں۔ کبھی دل میں آپ کا آیا تو جب نہ گانا سننا ہے کوئی اور سننا ہے تو کیا دل کے اندر طرف پیداوار میں بھی گائیکار بن جاؤ، میں بھی تھوڑا گانا گاؤں، ادب نہیں آتا اس طرح۔ ہاں کیوں؟ وہ فیمس ہو رہا ہے، ملین کے اندر وائز دیکھنے والے ہیں اس کا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ تقریر کر کے اسلام کی بات کو بیان کر کے قرآن کر کے لوگوں کو سنا کر کے نعت سنا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنا کر کے ہم لوگوں کے اندر فیمس ہوا، لوگوں کو صحیح بات کر کے لوگوں کو ہمیں جاننا ہے، لوگ ہمیں جانے صحیح بات سے کہ دیکھیں ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، جیسے جناب ایوب ہے، ایک نام سے بہت سے لوگ ہیں، جو ایوب نام کے ہے، بہت بڑے مجاہد بھی ہے، بہت بڑا ایک دم لوگوں کو دل کے اندر لہرا دینے والی ہے۔ سب نے اپنی زندگی کو ایوب نام کر کے سنے ہوں گے بہت سے، لیکن وہ ایوب نام کا تھا جس نے بڑے جہاد میں نام فیمس کیا ہے، اپنے آپ اسلام کے لیے قرآن کیا ہے، زندگی کھپا دی میرے بھائیوں، کئی چیزوں میں اس کا کتاب لکھا گیا، الحمدللہ کچھ میرا مطالعہ رہا اس کے اندر، میں نے اس سے اسٹڈی کی ہے کہ بس سوچئے کہ میرا نام سیکھیے، جرا میرا نام ایک سلیمان ہے، سلیمان کے اپنے نام سے بہت سنا ہے، لیکن اگر پوچھے سلیمان نام کے فیمس تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نام سے مشہور ہے، سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے فرشتوں پر ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، چونکیوں پر بھی ان کی حکومت تھی، پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ آپ کو بتاؤ اب ہوا تمام چیز اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ اب بتلائیے
جب ان کی چٹیوں پر جب آتے تھے چٹیاں بس میں بات کرتے سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے اپنے دل میں چلاؤ ہوا کو ایک دم آرڈر دیتے کہ جاؤ فلاں کام کرو فلاں کرتے جنتوں پر بھی حکومت تھی. بلقیس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بلقیس اپنے زمانے کے کوئی بادشاہ تھی دوسرے شہر میں اس نے ایوب پر جس طرح کی سلیمان علیہ السلام کا نام کا اس نے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بڑے بادشاہ ہے. اس کے بعد اس نے واقعہ سنا. اس واقعہ سے آپ جو ہے نصیحت لیجیے واقعہ سنا ایک دم میرا کوئی یہ معنی نہیں رکھتا ہے. واقعہ سے عبرت حاصل کرنا واقعہ سے لوگوں کو ایک دم دماغ میں بات کمپلین لینا ڈسپلین آنا. یہ منافق شخص تھا اتنے بڑا مشہور ہو کر دکھایا. اسلام کا تو یہ بھی آدمی تھا اس نے یہ کر کے دکھایا تو میرا نام یہ میں کیا کر کے دکھا رہا ہوں. تو میرے بھائی یہ اسلام جو ہے دیکھا پھر کس کو جو تخت تھا اس نے ہم سے کسی جو ہے جناتوں کے ذریعے حکم دیا کون ایسا شخص کہ اس کو جو ہے اس کا تخت میرے سامنے لا کر رکھ دے. جن کا میں پلک جھپکنے کے برابر جس پلک جھپکنے کا میرے لگتا ہے سیکنڈ ایسے کیا پلک جھپکنا ہو گیا. تو جو اس کو جو بھیجا اس کی تخت کو لا کر رکھ دیا. اس نے دیکھا اس کا تخت تو یہاں پر موجود ہے تعجب میں کیسے آیا. اس نے سوچا اتنا دیر میں تو لا نہیں سکتا ہے. اصل میرے بھائیوں اس کا حکومت کا اندازہ لگ گیا ان کو یہ کتنی بڑی حکومت جناتوں پر حکومت. جب مسجد اقصی بنا رہے تھے سلیمان السلام لاٹھی پہ کھڑے تھے دونوں لگائے ہوئے اس وقت جو ہے دیکھا جنت بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حکم سے. جناتوں کو بات پتا نہیں تھا. جنات اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے اگر انتقال کر چکے ہم اس کو نہیں بناتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمپلیٹ کرنا تھا تو اس وقت جو ہے اس کے یوں ہی کھڑا رکھا جو لکڑیوں کے سہارے اس میں جو ہے ایک دم کیڑا لگ گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ گرے نہیں سلیمان علیہ السلام پورا جب کمپلیٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے وہی گرا. اب دیکھا ان کی موت واقع ہو گئی جناتوں میں. اللہ کا سب بنوانا منظور تھا مرنے کے بعد اس کی حکومت نہیں چلتی سلیمان علیہ السلام مر گئے تھے. اب جنات جو چاہ کرتا آج بھی میرے بھائیوں موجود ہے جنات ہر چیز خبیث چیزوں سے بچنے کے لیے خود کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا غلط طریقے سے. آپ کو میں بات بتاؤں کہ آپ کو زندگی بہت میں گزارا ہوگا لیکن سب سے بہتر زندگی کس کا ہے پتا کس کی زندگی ہے سب سے بہتر پتا ہے سب سے بڑا کس کا فالو کرنا چاہیے کس کی بات ماننا چاہیے. ہمیں دنیا میں ایسا کون شخصیت ہے تو کون شخص کی اس کی بات کو فالو کرنا چاہیے. میرا سوال ہے سب سے بتائیے کس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے ہمارے. ہاں سوال کیا ہے میرے بھائی اب دیکھیں ہم کتنا دن سے پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی پوچھے when will we follow which person کون شخص ہے جس کے ہم فالو کریں گے